مسکین احمد مرد شو، در جملہ عالم فرد شو، در راہ حق چون گرد شو، مشغول شو در ذکر ہو۔ اور حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے۔ حاضر محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم کہ آج ختم نبوت کے اس علمی، فکری اور انٹلیکچول قسم کی نشست سے ہم اور آپ بہرمند ہوئے، اور میں صد مبارکباد دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاسم علی ساکی دامت برکاتکم القدسیہ اور آپ کے فرزند ارجمند آل نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر دامت ظلہ کو، کہ انہوں نے اپنی کوشش سے ایک ایسی نشست کو ترتیب دیا جس نشست سے ختم نبوت کی باریکیوں کے ساتھ قلب و ذہن کو ایک جلا میسر ہو گئی ہے۔ اور اس میں دو خطابات بڑے شر و بس کے ساتھ ہوئے، جس میں سب سے پہلے محترم المقام جناب بدیع الزماں بٹی صاحب نے ایک ولولہ انگیز خطاب فرمایا، اور آخر میں شیخ الحدیث و تفسیر اور ختم نبوت پر ایک مدلل قسم کا اور موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت شیخ الاسر غلام رسول قاسمی دامت برکاتکم القدسیہ۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ عالم اسلام پر اور اہل سنت پر اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ کثرت سے علماء ذی احتشام اور ہمارے مسلک حقہ کے اور اس دین کے ستون روشن چہروں کے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے، اور میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی احباب بیٹھے اسی میں میرے ساتھ یہ جوان آئے ہوئے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں کالجوں سے وابستہ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور یقین جانیے دل کو تشفی اس بات پر ہوئی کہ حضرت نے جو نبض ہے اس پر ہاتھ رکھ کر کے گفتگو کی۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو پر میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ خیر الناس من ینفع الناس کے تحت جتنی گفتگو ہو گئی اب اس مزے کو کرکرا نہیں کر سکتے ہیں۔ بس میں ایک ہی بات کر کے اس پر اختتام کرتا ہوں۔ نبی الرحمہ علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جو ہی فراغت پاتے ہیں ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندا فرماتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب سے محبت سے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے سعید، کیا تجھے معلوم نہیں جب اللہ اور اس کا رسول ندا فرمائے
ہر کام کو پس پش ڈال کر کے اس صدا پر لبیک کہہ دیا کرو۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں، اور اس دور کے اندر ختم نبوت کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرنا یہ ہر کام کو بالائے طاق رکھ کر کے فرائض اولی میں سے ہے اس وقت۔ جس طریقے سے یہ قادیانی جو کہ ہوس کے پجاری ہیں، جو کہ مال، زیب و زینت اور دنیا کے طاقتوں کو ساتھ ملانے کے خواہش مند ہے، اسی نشے میں دھت ہو کر کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ خدمت کے حوالے سے بطور تحدیث نعمت چونکہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں کالجوں میں جانا پڑ جاتا ہے، تو یہ جو جوان بیٹھے ہیں میں ان کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ میں نے بڑے سے جوانوں کو دیکھا کہ جب ایجوکیشن کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں جب یہ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو یہ یاد رکھو کہ تعلیم حاصل کر لو، رزق حلال کما لو، لیکن میرے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہونے پر اپنے آپ کو اولین فخر کے ساتھ اپنے آپ کو پیش رکھو۔ اس کے اوپر ایک جوان انگلینڈ میں ملے، آ کر کے اسی طرح نشستی، میں ذرا شارٹ بات کر رہا ہوں، آ کر کے مل گئے، جو ہی نشست ختم ہوئی کہتے ہیں کہ محترم میں فلانی یونیورسٹی کے اندر جو ہے اس وقت ایم فل کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مقالہ اس پر مجھے مختلف موضوعات میں نے لکھ کر کے بھیجے۔ اب قادیانیت کی پہنچ دیکھے کہ ان کی رسائی اس طاقتوں تک ہے کہ جس طاقتوں کے سامنے ہمیشہ اسلام نے ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کو کھڑا کر کے رکھا ہے۔ کہتے مجھے جو میں نے موضوعات دیے، جب وہاں سے موضوعات پلٹ کر کے آئے تو پہلے میرے اوپر یہ جانچ پڑتال ہوئی میں کہاں سے ہوں، پاکستان سے ہوں، مذہب کیا ہے، یہ ہے ساری بات۔ تو کہتے موضوع یہ دیا گیا کہ پاکستان کے اندر ایک مسلمانوں کی جماعت ہے جس کے اوپر جو ہے بڑا ظلم و زیادتی ہے، ان کی مشاکل کے اوپر جو ہے گفتگو لکھ کر کے بھیجو۔ وہ لڑکا آیا، خاموش ہو گیا، تو میں نے ویسے چیک کرنے کے لیے کہا کہ محترم اب آپ کی کیا سوچ ہے؟ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا ڈگری جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اپنے ہاتھ سے حضور کے ختم نبوت کے دشمنوں کے حوالے سے کوئی گفتگو تحریر نہیں کر سکتا ہوں۔ اے دوستان محترم، عقل کے درجات ہیں، مدارج ہیں، ہر وہ عقل جو تجھے دنیا کے آسائشوں کو، دنیا کے جتنے بھی عزتیں ہیں، معاملات ہیں، تجھے اس پہنچ تک لے جائے، لیکن وہ ہر چیز جب تم بارگاہ مصطفیٰ پر قربان کر دو، یہی عقل جو ہے تیرے لیے دین کے اندر معراج کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعید، جب یہ مجلس برخاست ہو جائے تو میرے قریب آ جاؤ، آج میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت کے متعلق بتاؤں گا۔ جو ہی نشست اختتام ہو گئی، حضرت سعید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه السورہ، مجھے سورت کے متعلق بتائی۔ حضور نے فرمایا اے سعید پھر یاد رکھو، نہ اس سے پہلے یہ سورت کسی نبی پر آئی، نہ کسی امت کو ملی، یہ سورت فقط مجھے ملی اور مجھ سے اللہ نے اس امت میں تقسیم فرما دی۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ الفاتحہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ آدھا رب نے تعریف و توصیف میں رکھ دیا، آدھا میری امت میں تقسیم فرما دیا۔
اور جو حصہ امت کو ملا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو بات کو میں اس پر لے کر کے آؤں گا کہ اب اس کی تفسیر میں جب جائیں تو 4 فکریں ہیں۔ انبیاء کی فکر ہے، صدیقین کی فکر ہے، شہداء کی فکر ہے، صالحین کی فکر ہے۔ جب سارے فکروں کا مجموعہ اکٹھا کر لو، ہر فکر نے ختم نبوت پر آ کر کے پہرا دیا ہے۔ اے دوستان محترم، بس آؤ اہل اللہ کی، علماء حق کے اس صحبتوں سے اپنے آپ کو پہرا مند کر لو۔ یہی صحبتیں تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھائے گی، میرے آقا کے در کا غلام باندھے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور خاتمہ اسی عقیدے کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا